بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آپ نے 8608 کی بیسک ریکوائرمنٹ لیسن پلان کو کیسے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور آپ نے جو 40 لیسنس کا رجسٹر تیار کرنا ہے، اس رجسٹر میں آپ نے کس کس کمپوننٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لیسن پلان کرنا ہے۔ اس سیشن کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نہ صرف لیسن پلان کے کمپوننٹس کو سمجھ سکیں بلکہ ان کمپوننٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لیسن پلان بھی ترتیب دے سکیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فارمیٹ کے مطابق آپ کا لیسن پلان درج ذیل مین کمپوننٹس پر مشتمل ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا کمپوننٹ ہے لیسن آبجیکٹیوز، واٹ ٹو اچیو بائی دا اینڈ آف دا لیسن۔ اس لیسن کے آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یا آپ اس ٹاپک کے ذریعے، اس سیشن کے ذریعے کون سے آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر، آپ کے اس لیسن کے بعد آپ کے اسٹوڈنٹس کیا کیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیا کیا سیکھ جائیں گے۔ نمبر 2، انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں آپ کیا کرتے ہو، اسٹوڈنٹس کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتے ہوئے آپ ایک بیس بناتے ہیں اپنے پریزنٹ ٹاپک کے لیے۔ جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ طلبہ کے سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتے ہو، اس کی بنیاد پہ آپ کو اپنا لیسن ڈیلیور کرنا، ٹاپک پڑھانا، کنٹینٹ طلبہ تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، آپ جو کنٹینٹ دینے جا رہے ہیں، لیسن پڑھانے جا رہے ہیں، اس ٹاپک کے لیے آپ کو ٹیچنگ ایڈز کیا چاہیے، تدریسی اعانات آپ کون کون سی استعمال کریں گے، آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ جیسے آپ کے پاس رائٹنگ بورڈ ہے، چارٹ ہے، فوٹوگرافس ہیں، ماڈلز ہیں، ویڈیوز ایٹسٹرا۔ اس کے بعد آپ پریزنٹیشن کی فیز میں جائیں گے، اور آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بنیادی طور پر 2 فیزز پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کا پہلا جو فیز ہوتا ہے اس میں آپ اپنی تدریسی اعانات، ٹیچنگ ایڈز کی مدد سے آپ کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں، کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں۔ اس کنٹینٹ کو پہنچانے کے لیے افیکٹولی آپ ویریس میتھڈز آف ٹیچنگ یوز کرتے ہیں، اور جو آپ کا پریزنٹیشن کا سیکنڈ فیز ہوتا ہے اس میں آپ گائیڈڈ یا انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ طلبہ کی لرننگ جو ہے وہ پختہ ہو جائے، اور سب سے اینڈ پہ آپ ریکیپچولیشن کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹو اسیس دا انڈرسٹینڈنگس، لرننگ اینڈ پروگرس آف دا اسٹوڈنٹس آن دا لیسن۔ اب ہم آگے پریکٹیکل لیسن پلان پہ، اس کے ہمارا جو ہے پہلا جو پارٹ ہوگا اس میں پریلیمنری پیج سیکشن، اس کے اندر ہم جو ہے کچھ بنیادی معلومات درج کریں گے، جس میں آپ کے لیسن کا ٹائٹل ہوگا، جس دن آپ لیسن دے رہے ہیں اس کی ڈیٹ ہوگی، ٹرین ٹیچر کا نیم ہوگا، رجسٹریشن نمبر ہوگا،
سبجیکٹ کا نیم ہوگا جو سبجیکٹ آپ پڑھانے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا ٹاپک کیا ہے، کلاس کون سی ہے، اور نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں۔ اگر تو آپ جو ہے ان روم ہیں، کلاس میں ہیں، تو پھر تو آپ کو نمبر آف اسٹوڈنٹس ایکچوئل لکھنے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ آپ جو ہے اگر آپ آن لائن پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ نے ایزیوم کر لینا ہے، سپوز کر لینا ہے، لکھنے ضرور ہے۔ نیکسٹ جو ہے آبجیکٹیوز آف دا لیسن، اس میں بھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ دیر وڈ بی اے جنرل اینڈ اسپیسیفک آبجیکٹیوز۔ آبجیکٹیوز کو آپ دو کیٹیگریز میں لکھیں گے۔ پہلے آپ جنرل آبجیکٹیوز لکھیں گے۔ جنرل آبجیکٹیو جو ہے وہ عام طور پر جو ہے اس بات کے اظہار ہوتے ہیں کہ یہ مضمون کیوں پڑھایا جا رہا ہے، وائی، واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف دا ٹیچنگ آف دس اسپیسیفک سبجیکٹ، کون سا سبجیکٹ جس سے آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیے، اور آپ کے اسپیسیفک آبجیکٹیو جو ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو آپ جو ہے وہ پڑھانے جا رہے ہو۔ نیکسٹ میں آپ ٹیچنگ میتھڈ کو ڈیٹیل سے لکھتے ہیں کہ آپ کون سا ٹیچنگ میتھڈ یوز کریں گے، ایک ٹیچنگ میتھڈ کریں گے یا مکس جو ہے نا وہ اپروچ ہوگی آپ کی۔ تو یہ جو ہے آپ کے آبجیکٹیوز پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز کو آپ کس طریقے سے بہتر اچیو کر سکتے ہیں، کون سی میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ کی اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے اس کو میکسیمائز کر دے گی۔ ٹھیک ہے، اے وی ایٹ جو ہے وہ ٹیچر کو اسسٹ کرتی ہیں تاکہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے افیکٹو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو ایڈز استعمال کرنے، ٹیچنگ ایڈز استعمال کرنے جا رہی ہے، آپ اے وی ایڈز بھی جن کو کہتے ہیں، وہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں، جو لیسن آپ دینے جا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوں، اور وہ اویلیبل ریسورسز جو آپ آسان سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نیکسٹ کمپوننٹ ہم نے دیکھا پریویس نالج ہے، اور پھر اس کے بعد پریویس نالج جب آپ نے دیکھ لیا بچوں کا، آپ کو ان کے سبجیکٹ گریپ کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس کنسیپٹ کیا کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے، تو اب آپ ریلیٹ کر رہے ہیں سابقہ نالج کے ساتھ اپنے ٹاپک کو، اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے آج کے ٹاپک کو اناؤنس کر دیتے ہیں، اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک۔ ٹھیک ہے، جب آپ ٹاپک اناؤنس کر دیں گے سابقہ واقفیت کا جائزہ لے کے، تو اس سے کیا ہوگا، طلبہ کے اندر جو ہے وہ دلچسپی پیدا ہوگی، اور پھر آپ جو ہے اپنے لیسن کو نہ صرف خوبصورتی سے پریزنٹ کریں گے، پریزنٹ بھی کریں گے نیو کنسیپٹ کو ود دا ہیلپ آف ٹیچنگ ایڈ جو ہے آپ الیبوریٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس لرننگ کو پختہ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کو گائیڈڈ یا انڈیویجول پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن جو ہے، اچھا جب آپ لیسن پڑھا رہے تھے اس کے دوران آپ جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے اپنی ٹیچنگ کو آپ امپروو کر رہے تھے، اور نیکسٹ پہ جو آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ نے جو ہے ہوم ورک لازمی اسائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہوم ورک ہے وہ ٹریڈیشنل نہ ہو، انٹرسٹنگ ہوم ورک دیں آپ اس کو، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل لیسن پلان ہے سبجیکٹ آف جنرل سائنس کا۔ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو کلاس 6 ہے، اور ٹاپک ہمارا جو ہے اور انوائرمنٹ ہے۔ اس کا آپ جنرل آبجیکٹیو میں دیکھیں گے تو یہ جنرل سائنس پڑھانے کے آبجیکٹیو ہیں، ٹو نو اباؤٹ دا امپورٹنٹ آف انوائرمنٹ، ٹو ایگزیکیوٹ ویریس جو ہے اسٹیپس آف کیپنگ انوائرمنٹ کلین، ٹو آئیڈینٹیفائی دا امپورٹنس آف لیونگ آرگنزم ان دا انوائرمنٹ۔ اب ہمارے اسپیسیفک آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم اس ٹاپک کیوں پڑھانے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے آفٹر دس لیسن اسٹوڈنٹ ول ایبل ٹو ڈیفائن دا ٹرم انوائرمنٹ، ٹو انومریٹ دا لیونگ اینڈ نان لیونگ components آف environment, to explain the relationship between the living being of the environment, to exemplify the importance of various components of environment for one another۔ اب ہمارا جو لیسن ہوگا وہ سارے کا سارا ان جو ہے اسپیسیفک آبجیکٹیو سے گرد گھوم رہا ہوگا۔ اس کے لیے ہم لیکچر میتھڈ استعمال کرنے جا رہے ہیں،
انڈکٹیو ڈیڈکٹیو اپروچ کو بھی استعمال کریں گے ہم. ایویڈز ہمارے پاس کیا ہیں؟ بلیک بورڈ ہے، چاک ہے، ٹیکسٹ بک، چارٹ پکچرز آف لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ. اب پریویس نالج میں دیکھیں کویشچن کیسے پوچھے جا رہے ہیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف لیونگ بینگس آر دیئر؟ What would be examples of non-living objects? What do we obtain from the sun? Can we live without water? What are the needs of living being to live? Expected answer جو ہو سکتے ہیں oxygen, water, food, a place to live. اب ٹاپک کیا ہے؟ Today we are going to learn about our environment. اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم انٹروڈکشن کیسے کروا رہے ہیں. ہم نے بچوں کو 2 منٹ جو ہے وہ سوچنے کے لیے دیے ہیں کہ بچوں آپ سوچیں اور آپ دیکھیں آپ کے ماحول میں کون کون سی جو ہے وہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگز موجود ہیں. اور جب بچے اس پہ پریزنٹ ہمیں اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں تو اس کے بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ لیونگ کمپوننٹس پہ اور نان لیونگ کمپوننٹس پہ مشتمل ہے. پھر ہم لیونگ کمپوننٹ اتارے ہیں، سوائل ہے، واٹر ہے، ہیٹ اینڈ لائٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہم نان لیونگ بتا رہے ہیں سوائل، واٹر، ہیٹ اینڈ لائٹ ہے. اور لیونگ بتا رہے ہیں پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں اور ہیومن بینگز ہیں. خوبصورت طریقے سے بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم الگ الگ ان کمپوننٹس کو بتا رہے ہیں اور کون سے کمپوننٹس ہمارے انوائرمنٹ کو بنا رہے ہیں. اب اسی دوران جو ہے ہم اسٹوڈنٹس کو پروڈیوسرس کا، کنزیومرس کا، کارنیورس کا جو ہے وہ کانسیپٹ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم سبمیٹیو کویشچن بھی بچوں سے پوچھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم ریویو کر رہے ہیں، ریکیپچولیشن کر رہے ہیں لیسن کی. واٹ بینیفٹ وی گیٹ فرام پلانٹس؟ تو ہم نے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ بلا کے کہنا کہ ذرا رائٹ کر دیں آپ اس وائٹ بورڈ کے اوپر. واٹ آر دا ریسورسز آف انرجی ان دا انوائرمنٹ؟ واٹ آر دا مین میڈ ریسورسز آف انرجی؟ اب ہم سمیٹیو انالیسس کر رہے ہیں، واٹ ڈو یو مین بائی انوائرمنٹ؟ جی، ہاؤ کارنیورس آر ڈیپینڈنٹ آن پلانٹس. تو یہ دیکھیں ہم نے ریکیپچولیشن کر دیا. یہ ہمارا بالکل ایک کمپلیٹ جو ہے وہ لیسن پلان ہو جاتا ہے جب ہم ہوم ورک کو اسائن کر دیتے ہیں. اب ہوم ورک دیکھیں ہم انوویٹو وے سے دے رہے ہیں. ارینج فالوئنگ لیونگ بینگ ان دا سیکوینس آف فوڈ چین. رائٹ ڈاؤن بینیفٹ آف لائٹ اینڈ ہیٹ فرام سن. واٹ بینیفٹ کین بی اوبٹین ایف وی گرو مور پلانٹس. تو اسٹوڈنٹ اس طریقے سے جو ہے ہم اپنا لیسن پلان جو ہے وہ ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے ٹیچنگ پریکٹس کی جو اپنے 40 لیسن لکھنے ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کرنے میں ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ.